جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج محرم الحرام کی تقریباً 6 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ 1443 سال گزر چکے ہیں ہجرت کو، اور اس سے پہلے 10 سال نبوت کے، 153 سال اسلام کو آئے ہوئے، اور اب 54 سال چل رہا ہے، شروع ہو گیا۔ اور یہ ہجری سال کی بنیاد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے۔ اس سے پہلے تاریخ کوئی خاص نہیں چل رہی تھی، مختلف تاریخیں چل رہی تھیں، جس سے کوئی خط، کوئی دستاویز ہوتا تو اس کا پتہ نہ چلتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورتی کمیٹی بٹھائی، مختلف رائے آئیں۔ کسی نے ولادت سے شروع کرنے کا کہا، کسی نے نبوت سے سال شروع کرنے کو کہا، اور کسی نے ہجرت کو۔ اسی پر فیصلہ ہو گیا کہ ہجرت ہی ہمارا اسلامی سال شروع ہوگا، ہجرت سے۔ اور بہت سے کام کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آیت میں نے پڑھی ہے جس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے، خواہ وہ نہ بھی چاہے، اور جو انابت کرتا ہے اسے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ 2 چیزیں، انابت کرنا، انابت کا معنی توجہ کرنا، رخ کرنا، نیت کرنا، یہ اس کام کو کر لوں، اس کو انابت کہتے ہیں۔ اور جب انابت آ جائے تو پھر ترقی ہوتی ہے، اس میں ہدایت آتی ہے اگلے نمبر پر۔ جب ہدایت مل جاتی ہے تو پھر
اس سے اگلا نمبر ہے استقامت کا، اس پہ پکا ہو جانا ہے۔ اور جب استقامت ہو تو پھر اس کے بعد آخری ہوتا ہے رابط القلب۔ دل جو ہے اس پر ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ربط ہو جاتا ہے، وہ باندھا جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز وہاں سے نہیں نکلتی۔ استقامت بھی بڑا اونچا درجہ ہے، پھر اس سے اوپر ہے رابط القلب کا۔ یہ اس طرح درجہ بندی ہے، اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، جو انابت کرے گا اس سے آگے ہدایت کی طرف جائے گا، جو ہدایت پہ آئے گا تو اس کو استقامت ملے گی، استقامت کے بعد اس کا دل مضبوط ہو جائے گا، رابط القلب۔ اور دوسری چیز ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس کے دل میں بے شک انابت نہیں، توجہ نہیں، رجوع نہیں، خیال ہی نہیں، بلکہ الٹ ہے، دشمنی ہے، اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہے اس چیز کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اس کو کھینچ کر اس کی عداوت کو ختم کر کے محبت سے بدل دے، اس کو ہدایت دے دے۔ اس کی مثال حضرت عمر ہے، اور بھی ہیں مثالیں، اور بڑی اہم مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ جب حضرت عمر کفار کے مشورے کے مطابق ننگی تلوار کر کے اکیلا نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے، تو پھر کہاں انابت ہے، وہاں محبت کیا ہے، کچھ بھی نہیں، ادھر دشمنی ہے، دشمنی لے کر آ رہا ہے، اور ہے بڑا نڈر، نوجوان ہے، 26 سال کی عمر ہے۔ 26 سال کی عمر اتنی بڑی عمر ہوتی، اور 40واں مسلمان ہے۔ آپ سے پہلے 39 مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں مسلمان ہیں آپ۔ اس کے سے پہلے بتایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان ہیں، 3 پہلے مسلمان ہو گئے، اب حضرت عمر 40واں ہے، اسی 4 کے ساتھ نقطہ لگا دیں تو 40 بن جائے گا۔ 40ویں مسلمان ہیں، بڑے بہادر، بڑے دل والے۔ مشرکین میں تو مشہور تھا، جو زیادہ بہادر ہوتا کہتے ہیں اس کے دل میں، اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے، ہم نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہوتا ہے، وہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، قوت والا بھی ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن دل ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، 2 قلب کسی ایک پیٹ میں یا ایک سینے میں ہم نے نہیں رکھے، ایک ہی دل ہوتا ہے، طاقتور ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بڑے قوت والے تھے، طاقت والے تھے، گھر سے نکلے ہیں اس کام کے لیے، نبی علیہ السلام کی شہادت کے لیے۔ تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کا اجتباء، اللہ کا کھینچنا یہ ہوا، ابھی آگے آپ سن چکے ہیں کہ کیسے پھر مسلمان ہو گئے۔ راستے میں بنو زہرہ کے ایک شخص نے پوچھا، آپ ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہتے ہیں، وہ تو محبت تھوڑی تھی ان کو، تو قتل وہ پہلے، تو پھر بنو ہاشم کا اور بنو زہرہ کا کیا کرے گا؟ وہ تو بڑی ان کے قبیلے، وہ بدلہ نہیں لے گیا آپ کو۔ اچھا آپ بھی شاید صابی ہو گئے، بے دین ہو گئے، ان کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھا تیور بدلے خہیں میں، مجھے نہ تلوار چلا دے، تو فوراً کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے، تیری بہن بھی صابی ہو گئی، تیرا بہن ہوئی بھی صابی ہو گئی، ہاں اب راستہ ادھر ہی آ گئی۔
وہاں پہنچتے ہیں، پتہ چل گیا جو صحابی ہے کہ ان کو قرآن سکھانے حضرت خباب آئے ہوئے تھے، تو ان کو تو چھپا دیا، آپ پیچھے چھپ جائیں۔ تو جا کر پوچھا کیا گنگناہٹ تھی، کیا باتیں کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ باتیں کر رہے تھے، آپ کو کیا؟ نہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ بے دین ہو گئے ہیں۔ بہنوئی نے کہا اگر حق آپ کے دین کے خلاف کسی اور میں ہے تو پھر اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں وہ بھیجوے نے اٹھ کے پکڑا اس کو، تو روندا، مارنے لگا۔ بہن آ گئی چھڑانے کے لیے، اس کو بھی کہا تو بھی بے دین ہوگی؟ کہ کیوں نہیں؟ اگر حق تیرے دین کے خلاف کسی میں ہو تو اس کو نہیں لینا چاہیے۔ اس کو مارا، یوں ہاتھ مارا، تھپڑ مارا، اور یوں ہٹانے کے لیے مارا۔ یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو ہٹانے کے لیے تھپڑ مارا تھا تو وہ مر گیا۔ تو حضرت عمر نے اپنی بہن کو ہٹانے کے لیے یوں مارا تو اتنا سخت لگا کہ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ لیکن کہتی ہے خطاب کا بیٹا ہے عمر تو بھی، تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ تو کفر پر رہ کر اتنا پکا ہو سکتا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہو کر اسلام میں پکی نہیں رہ سکتی، تو میری بوٹیاں اڑا دے، میرا قیمہ کر دے، میں اسلام سے نہیں ہٹ سکتی۔ کیا کرے گا تو؟ اب یہ بات بہن کی جب سنی تو دل پہ اثر ہو گیا۔ سناؤ پھر کیا چیز ہے جو پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ، دکھاؤ۔ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نجس ہیں، پلید ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ کو کپڑے بدلنے پڑیں گے، غسل کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پھر ہم ہاتھ لگانے دیں گے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ بہن نے کہا اچھا، کپڑے بدل لیے، بہن ہوئی کے پا لیے، نہا کے۔ سورۃ طٰہٰ کے اوراق تھے، جس چیز پہ بھی لکھا ہوا تھا وہ خود پڑھے ہوئے تھے حضرت عمر۔ ویسے بھی اپنی بولی تھی، لیکن اپنی بولی والے بھی جب تک پڑھیں گے نہیں کتاب تو نہیں پڑھ سکتے نا۔ پڑھ لیا تو سورۃ طٰہٰ آتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ پڑھتے ہی گئے تو بس پڑھتے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پہنچے تو بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل الٹ گیا، بدل گیا۔ تو کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ کہاں ہے نبی علیہ السلام؟ وہاں پہنچتا، اس وقت صحابی بھی نکل آئے۔ لیکن میں نے نبی علیہ السلام سے دعا سنی ہے، آپ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ اسلام کو مدد دے، یا عمر بن الخطاب کے ساتھ یا ابو جہل بن ہشام کے ساتھ، وہ بھی عمر ابن، اس کا نام بھی عمر ہے، عمر ابن ہشام کے ساتھ۔ تو معلوم ہو گیا کہ تیرے حق میں اللہ نے دعا قبول کر دی۔ جب وہاں پہنچے تلوار اسی طرح ہی ننگی جس طرح آپ سن رہے تھے۔ حضرت اس کی صحابی نے دیکھا کہ اس حال میں آ رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا آپ بدل چکے ہیں، کھلبلی مچ گئی۔ تو حضرت حمزہ اس سے چند دن پہلے مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر صحیح نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی کی تلوار لے کر اسی کا سر کاٹ کر اسی کے سینے پہ رکھ دوں گا، میں بھی تو آخر پہلوان ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت حمزہ بھی تو بڑے طاقتور لوگ تھے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام کو پتہ چلا ہوا کہ فرمایا نہیں، کوئی اس کو کچھ نہ کہے، اس کو میرے پاس ہی آنے دو۔ تو جب پہنچا تلوار اس طرح نہیں ہے، آپ نے اتنے کا کپڑا کھایا، جب مجامع کا لفظ آتا ہے جو نہیں پکڑا، اس طرح گریبان سے پکڑا جاتا ہے اور اس کے تلوار پر بھی قبضہ کر لیا۔ ہاں کس لیے بعد نہیں آؤ گے تم؟ کیا کس نیت سے آئے، کیوں آئے؟
میں نے کہا جی حضرت اب تو غلام بن کے آیا ہوں، مجھے کلمہ ہی پڑھا دو۔ ماشاءاللہ سے نعرہ لگ گیا، حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ نماز کا ٹائم ہوا، نماز کی تیاری ہو رہی، حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے۔ یہ مسجد کس واسطے ہے؟ مسجد حرام کس واسطے بنی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد ہوتی ہے، آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ کی قوم کے لوگ پڑھنے نہیں نہ دیتے، ہم کیا کریں؟ نہیں پڑھنے دیتے ہیں، آؤ آج نماز مسجد میں پڑھیں گے، مسجد میں نماز پڑھیں گے، دیکھتے ہیں ہم کون سامنے آتا ہے۔ اسی طرح پھر اب حالانکہ انہوں نے بھیجا تھا، وہ انتظار میں تھے، عمر ابھی آئے گا، کوئی خبر آئے گی، شہادت کی خبر آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ آ رہے ہیں، آگے آگے آ رہے ہیں، تلوار پھر ننگی۔ اور فرمایا دیکھو جس نے اپنی بیویاں بیوہ کرانی ہیں، بچے یتیم کرنے ہیں، تو میرے مقابلے میں آ جائے۔ عمر کلمہ پڑھ چکا ہے، وہ سارے ادھر ادھر، کوئی مقابلے میں کون ہے؟ ان کا پہلے تھاک بیٹھی ہوئی تھی ان کی۔ تو بہرحال اس طرح مسلمانوں میں پہلی یعنی کعبۃ اللہ میں جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، تو پھر مسجد میں نماز ہونے لگی۔ پھر اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر حضرت صدیق اکبر نے خطاب کیا، وہ وہاں مسجد میں وہ پڑھ گئے، مشرکین اتنا مارا کہ ان کا منہ سے ریگ ہو گیا، بڑی مشکل سے بچایا۔ اللہ اکبر، اٹھا کے لے گئے ان کو۔ تو اس کے بعد جب ان کو ہوش آئی تو پہلے پوچھا مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ اپنے بارے میں کچھ نہیں، دودھ پی لیں، تھوڑا سا کھانا کھا لیں، تھوڑا سا ہوش موش تو آ جائے۔ فرمایا یہ میرے پر حرام ہے جب تک پتہ نہ چلے میرے محبوب کا کیا حال ہے، میں کچھ نہیں کھا پی سکتا۔ یہ ہیں جن نے قربانی دی ہے، اسلام ہم تک پہنچائے، ایسا نہیں ہماری طرح والے نہیں ہیں جن نے قربانیاں دی۔ میں کچھ کھا پی نہیں سکتا جب تک مجھے نہ پتہ چلے، اور صرف پتہ چلے کی بات نہیں، میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے ولی جن پر فرشتے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، مبارکباد دی نبی علیہ السلام کو، اور فرمایا آسمان کے سارے فرشتے عمر کے اسلام پر خوش ہو رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا ہے عمر کی زبان پر اور دل میں، ان کے دل میں بھی حق ہے، ان کی زبان سے بھی حق آتا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میں آخری نبی ہوں، یہ بھی نبی نہیں ہے، اور بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اللہ نے اور بھی نبی بھیجنا ہوتا تو عمر کو نبی بنا کر بھیجتے۔ فرمایا جس راستے سے حضرت عمر گزرتا ہے تو شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے، اور بعض دفعہ پیچھے گر پڑتا ہے، پشت پر گر پڑتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت و عظمت دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دو وزیر ہیں زمین پر، ابو بکر اور عمر، اور میرے دو وزیر ہیں آسمان پر، جبرائیل اور میکائیل۔ جبرائیل اور میکائیل، عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے سردار ہیں، جنت کے اہل جنت کے کہول، حضرت حسنین کے بارے میں وہ نوجوانوں کے سردار، اور یہ بڑی عمر کہول عمر کے، یعنی یہ جس طرح 50-60 سال کا ہوتا ہے جس عمر کا،
اس کے سردار ہیں، تو بچے چھوٹے بہت چھوٹے ہوں تو وہ انہی کے تابع ہوتے ہیں نا، تو جنت کے سرداروں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر اور میرا ابو بکر ہے۔ فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، جو عمر سے بغض رکھتا ہے وہ اصل میں مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ اصل میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اتنا کامیاب انسان ہے جنہوں نے ان کی بڑی آخر 10 سال سے زیادہ، 10 سال غالباً 6 مہینے اور 5 دن غالباً اتنی انہوں نے حکومت کی ہے، اتنے بڑے انہوں نے کام کیے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے کارناموں پر۔ انہوں نے مسجدیں بنوائیں، بڑے شہر آباد کیے، بڑے بڑے ملک آباد کیے، اپنا فتح کیے، ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن آخر تک کپڑے پیوند والے پہنتے، غنیمتیں مال بھی آئی۔ جس وقت دمشق میں جا رہے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا ہمیں اپنا خلیفہ دکھا دو، یہودیوں نے کہا تھا، تو ہم دیکھ کر اگر وہی خلیفہ ہے تو ہم لڑنے کے بغیر چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا ان کو بتایا کہ میں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، ایک غلام، ایک اونٹنی اور ایک آگ، اتنا حضرت عمر جا رہے ہیں، مدینہ سے دمشق جا رہے ہیں اونٹنی پر، اور سب کا انصاف، جتنی دیر آپ سوار ہوتے ہیں اتنی دیر اپنے غلام کو سوار کرتے ہیں اور آپ خود مہار پکڑتے ہیں، اور اتنی دیر پھر دونوں چلتے ہیں اور اونٹنی کو بغیر سواری کے، تاکہ اس کو بھی آرام ہو، وہ بغیر سواری کے اس کو کھینچ کے لے آتے ہیں۔ سب کے ساتھ انصافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پھر عزت دی ہے۔ پھر وہ جب دیکھتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں یہ حضرت عمر کی باری تھی پیدل چلنے کی، اونٹنی کی مہار پکڑنے کی۔ اس نے عرض کیا حضرت اب تو چونکہ آ چکے ہیں، آپ میری بار میں آپ بیٹھ جائیں، میں ہمارا سوال نہیں پیدا ہوتا، انصاف اس کو نہیں کہتے، آپ کی باری ہے اوپر بیٹھنے کی، آپ بیٹھیں، میں ایسے چلوں گا۔ اور کہتے ہیں اس وقت حضرت عمر کے صرف کرتے میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، کرتے میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہم تو صرف پھٹ جائے تو سی نہیں سکتے، پیوند لگانا تو بھری جائے نا، یہ کوئی نہیں۔ اچھا تو وہاں پہنچ گئے، انہوں نے پہلے تو اوپر اونٹنی والے کے اوپر دیکھا کہ یہ تو نہیں، ادھر دیکھا تو واقعی یہ ہے، یہ لو چابی، یہ لو چابیاں آپ کا ہی ملک ہے۔ اور بعض صحابہ نے کہا جو لشکر کا سردار تھا آپ کپڑے بدل لیں اور ہم آپ کو کپڑے دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے، ہمیں کپڑوں میں عزت نہیں دی، اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، کپڑوں میں عزت ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے تو بس سارا سال بھی ان کے جو ہے کارنامے بیان ہوتے رہے، وہ بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو موٹی موٹی باتیں عرض کرتے ہیں، اس میں ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔